आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम 8वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 8वें पारे के शुरू में आयत नंबर 111 में अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि जो कुछ भी ये लोग मुतालबा करते हैं, मोजज़े पे मोजज़े भी अगर नाज़िल कर दिए जाएं, हत्ता के फ़रिश्तों को भेज करके उनसे बातें करवा दें या मुर्दों से उनकी बातें करवा दें, तो वो फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। ये 7वें पारे में जो किस्सा चल रहा था उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट आयत नंबर 116 में आदत ज़्यादा होना ये हक़ पर होने की निशानी और अलामत नहीं है, जैसा कि अक्सर लोग ख्याल करते हैं कि ये देखें हमारी जमात या हमारा मसलक, हमारी तादाद ज़्यादा है इसलिए हम हक़ पर हैं, और क्या ये बात जो आप कर रहे हैं या चंद लोग जो आप हैं ये कर रहे हैं, क्या ये हमारे इतने ज़्यादा लोगों को पता नहीं चली। जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अक्सर लोग महज अपने बेअसल ख़यालात पर चलते हैं, और फरमाया वमा अक्सरुन्नासी वलो हरस्त बिमुमिनीन, आपकी ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे। हक़ पर हमेशा थोड़े लोग, थोड़ी ही जमात रहेगी, जैसा कि सूरह बकरा की 243 नंबर आयत में फरमाया वलाकिन्ना अक्सरुन्नासी ला यशकुरून, अक्सर लोग शुक्र नहीं करेंगे। वलाकिन्ना अक्सरुन्नासी ला यालमून, अल-आराफ 187 नंबर आयत में फरमाया और अक्सर लोग जानते नहीं। और सूरह हूद की 17 नंबर आयत में फरमाया वलाकिन्ना अक्सरुन्नासी ला युमिनून, और अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और सूरतुल हाका की 41 नंबर आयत में फरमाया क़लीलन मा युमिनून, बहुत थोड़े लोग हैं जो ईमान लाते हैं। और सूरतुल हाका की 42 नंबर आयत में फरमाया क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत थोड़े लोग हैं जो नसीहत कबूल करने वाले या हक़ को मानने वाले हैं। सूरतुल मुल्क की 13 नंबर आयत में फरमाया क़लीलन मा तशकुरून, बहुत थोड़े लोग हैं जो शुक्र करते हैं। और भी बहुत सारी आयात में अक्सर लोगों का हाल आपने सुन लिया और थोड़े लोगों की सिफ़ात भी सुन ली। अब आपका फ़ैसला है कि आप अपने आप को किस तरीके से हक़ पर मान रहे हैं। वो हक़ की बुनियाद और उसकी असास अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, या सिर्फ लोगों की तादाद का ज़्यादा होना। तीसरा पॉइंट, ऐसे जानवरों में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो और शरन तरीके से ज़िबा ना किया गया हो, और ये काम नाफरमानी का है, यानी बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कह करके ज़िबा करो, पूरी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। और जिस तरीके से खाने से पहले भी सिर्फ बिस्मिल्लाह कहें, मगर लोग तो खानों पर भी कुरान और कुरान खानी करना शुरू कर देते हैं, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से नहीं मिलता। बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना शुरू करें और बाद में खाने के बाद वाली सही दुआ पढ़ें। मगर शैतान अपने दोस्तों के दिलों में बात डालते हैं कि वो हक़ वालों से लड़ाई करें, और अगर तुम उन लोगों की इताअत करने लगो तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। अगर कोई पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु अकबर कह करके ज़िबा करे, यानी बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर की बजाय को अगर कोई बंदा कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु अकबर, फिर किसी जानवर को ज़िबा करे, तो क्या तुम खा लोगे? क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि खिलाफ सुन्नत है। मगर खानों पर तुम्हें हुक्म है सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। तुम बिस्मिल्लाह भी पूरी पढ़ रहे हो, आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ रहे हो और कुरान की सूरतें भी पढ़ रहे हो। ये कहाँ का तरीका और कहाँ का इंसाफ है। आयत नंबर 125 में फरमाया अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसे दीन इस्लाम की समझ अता फरमा देता है, मगर जो कोशिश करता है हदायत उसी को मिलती है, जैसे कुरान ने दूसरे मकाम पर फरमाया वयहदी इलैहि मन अनाब। चौथा पॉइंट, मुशरिक की जहनीत कितनी बुरी और कितनी गंदी है। आयत नंबर 136 में फरमाया कि वो अपना माल अल्लाह के साथ साथ बुतों के नाम यानी गैर अल्लाह के नाम का भी हिस्सा मुकर्रर करते हैं। अगर उसमें कुछ कमी हो जाए तो अल्लाह के हिस्से से निकाल करके बुतों के हिस्से को पूरा करते हैं, यानी अल्लाह के मुकाबले में बुतों की इज्जत व तौकीर उनकी नज़र में ज़्यादा थी, जैसे आजकल के मुशरिकीन का रवैया और गैर अल्लाह कब्र वालों के साथ रवैये से देखा जा सकता है। पाँचवा पॉइंट, 132 नंबर आयत से लेकर 141 आयत तक बच्चों को ज़िंदा दफन करने को उनके माबूदों ने अच्छा अमल बना रखा है। आज के मुसलमान भी बच्चों को किसी न किसी के नज़ाने पर पालते हैं या उनकी नज़र कर देते हैं। हत्ता कि कई वीडियोज़ से पता चलता है
کہ فلاں بندے نے اپنے پیر کے کہنے پر اپنے چھوٹے سے بچے کو چھری سے ذبح کر دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ سب مشرکین کے برے کام ہیں، مگر مشرک کرتا بھی ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ مانتا بھی نہیں اور انکار بھی کرتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے کچھ جانوروں کو بھی مردوں کے نام کر رکھا ہے، جیسے کل 7ویں پارے میں بھی گزر چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کا جوڑوں کا ذکر کیا، بکری، بھیڑ نر مادہ، اونٹ اور گائے نر مادہ، 8 جانوروں کا ذکر کیا، اور کچھ کو اپنے اوپر حلال کچھ کو حرام کر رکھا ہے، جبکہ اللہ نے حرام نہیں کیا تم پر، جبکہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ 6 پوائنٹ، اللہ کی نعمتیں، کھیتیاں اور چوپائے۔ تو کھیتی سے عشر نکالنے کا حکم دیا گیا، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ کٹائی کے وقت یہ عشر ادا کرنا ہے، نہ کہ سال کے بعد جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ فصل تیار ہونے پر ہے۔ 7واں پوائنٹ، آیت نمبر 151 سے اور 152 تک 10 وصیتیں کی گئیں۔ پہلی وصیت، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرنا، اس کا شریک ٹھہرانا، اس جیسا کسی کو سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بد سلوکی اور بد اخلاقی حرام کر دی گئی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، یعنی کہ خاندانی منصوبہ بندی کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھا پوائنٹ، بے حیائی کے تمام طریقوں میں سے کسی طریقے کے پاس نہ جاؤ، خواہ وہ طریقہ ظاہر طریقے سے ہو یا چھپے ہوئے طریقے سے ہو۔ پانچواں، کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ چھٹا، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ساتواں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، یعنی ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی جو کچھ ہم نے فرض کیا وہ آپ لوگوں کی طاقت دیکھ کر کے کیا، طاقت سے زیادہ فرض نہیں کیا۔ 8واں پوائنٹ، بات حق کی، سچی اور انصاف کی کیا کرو۔ 9واں پوائنٹ، اللہ کے ساتھ وعدے جو کیے ہوئے ان کو پورا کرو۔ 10واں اور آخری پوائنٹ، صراط مستقیم کی اتباع اور پیروی کرو۔ اس کے بعد 8واں پوائنٹ، آیت نمبر 153 میں، اور یہ دین میرا راستہ ہے اور سیدھا ہے، اس پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، اور دین قرآن و سنت کا نام ہے، اور دین وہ ہے جو مکمل ہو چکا ہے۔ امت کو متحد ہونے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 159 میں، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ 9واں پوائنٹ، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ آیت نمبر 160 میں فرمایا، جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کو صرف اتنی ہی سزا ملے گی، یعنی ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں اور ایک گناہ کے بدلے میں 1 گناہ لکھا جائے گا۔ اگر اس کو آپ میتھمیٹیکلی دیکھ لیں، 1 کو 10 سے ضرب دیں تو آپ نے 1 نیکی کی، 10 نیکیاں ملی، 10 کو آپ 10 سے ضرب دیں تو آپ نے گویا کہ 10 نیکیاں کی، جس کے بدلے میں آپ کو 100 نیکیاں ملی۔ اگر آپ 100 کو 10 سے ضرب دے دیں تو آپ کی 1000 نیکیاں بنے گی، یعنی اگر آپ نے 100 نیکیاں کی تو آپ کو اللہ 1000 نیکیاں دے گا، لیکن اگر آپ نے 100 گناہ کیے تو گناہ 100 ہی لکھے جائیں گے۔ لیکن کتنا بدبخت، بے وقوف اور پاگل آدمی ہوگا وہ جس کے کل قیامت والے دن برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں، یعنی کہ گویا اس نے 100 نیکیاں کی تو 1000 نیکیاں ملی۔ اب اگر اس کو برابر کیا جائے تو اگر وہ 1000 گناہ کرے گا تو وہ 1000 نیکیوں کے برابر ہوگا، یعنی انسان اللہ کے اس فضل اور احسان کو تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ نے تھوڑی نیکیوں پر اتنی زیادہ نیکیاں دیں، لیکن انسان پھر بھی گناہ اتنے زیادہ کر کے اگر پھر بھی وہ جہنم میں جانے والا بن گیا تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ 10واں پوائنٹ، آیت نمبر 161 سے 62 تک، ایک مسلمان کا لائف سٹائل اور طرز عمل اور تمام سرگرمیاں صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ نبی مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی، اور وہ یہ ہے میری نماز، اور نماز کا ہر کام صرف ایک اللہ کے لیے ہو، یعنی میری نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے۔ نماز کا ہر کام، رکوع، سجدہ کسی نبی، پیر، فقیر کے لیے کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ حرام ہے اور یہ شرک بن جائے گا۔ میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی بھی صرف ایک اللہ کے لیے، کسی قبر والے کے لیے نہیں، نبی کے لیے نہیں، کسی دربار والے کے لیے نہیں،
کسی جگہ کو مقدس جان کر کے وہاں ذبح کرنے نہیں لے کر کے جانا، کیونکہ وہ پھر صرف ایک اللہ کے لیے نہیں رہے گی، یہ کسی اور کے نام کی ہو جائے گی، چاہے آپ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں گے۔ تو شیطان نے کیسے دھوکے میں ڈال کر کے اللہ اس کے رسول کے طریقے سے نکال کر کے تجھے شرک میں مبتلا کر دیا۔ وَمَحْيَايَ، اور میرا جینا صرف ایک اللہ کے لیے، مشرکین مکہ کی طرح بتوں اور غیر اللہ کے لیے نہیں۔ وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا بھی صرف ایک اللہ کے لیے۔ کوئی اپنی کسی اور طریقے سے مر رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، غیر اللہ کے طریقے کو اپنا رہا ہے، کوئی محبوب اپنی محبوبہ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر کے اپنے نفس کو ضائع کر رہا ہے، کوئی غیر اللہ کی خاطر اپنی جان کو ضائع کر رہا ہے۔ نہیں، اگر تیرا مرنا بھی ہو تو وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو۔ للہ رب العالمین، یہ تمام کام صرف ایک اللہ کے لیے ہوں۔ لا شریک لہ وبذالک امرت، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر سورۃ الانعام مکمل ہو چکی ہے۔ 11واں پوائنٹ، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کے درمیان کیا تعلق ہے؟ انعام کا مطلب ہے چوپائے جانور، اور اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا مقام ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کو اس مقام پر ٹھہرایا جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ نہیں آ جاتا۔ تو اس صورت میں مقام اعراف کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر جو مین پوائنٹ، مرنے کے بعد اٹھنا یعنی قیامت کے دن کا یقین، جزا و سزا، توحید و رسالت، وہی۔ تو سورۃ الانعام میں غور و فکر اور تدبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جبکہ سورۃ الاعراف جنتیوں اور جہنمیوں کے مقام میں مقارنہ ہے، تاکہ غور و فکر تدبر کر کے اچھے کام کر کے جنت میں جا سکو۔ یعنی سورۃ الانعام میں غور و فکر کرو اور سورۃ الاعراف میں اچھے کام کر کے تم جنت کا سامان تیار کر سکو۔ اور سورۃ الاعراف وہ سورت ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے اندر پڑھا، اور یہ تقریباً 1.25 پارہ بنتا ہے۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں مغرب کی نماز میں کبھی کبھار بندے کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ 12واں پوائنٹ، سورۃ الاعراف کی 3 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، اور اس کے سوا اور دوستوں ولیوں کے پیچھے نہ چلو، مگر بہت کم نصیحت اور حق قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو نازل کیا اس کے پیچھے چلو، اور وہ کیا ہے؟ وہ رب کا قرآن ہے۔ اور اللہ نے کیا نازل کیا؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، اس وقت کرتا ہے جب اس پر وحی آ جاتی ہے، مگر یہ بات قرآن اور حدیث والی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے بھی کہا بہت کم لوگ ہیں نصیحت و حق قبول کرتے ہیں، قلیلا ما تذکرون۔ غور کر لیں، سوچ لیں، اب بھی وقت ہے، اور قرآن و حدیث کی اتباع کر کے باقی چیزوں کا انکار کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ 13واں پوائنٹ، آیت 8 اور 9 میں قیامت، اس کی وضاحت ابھی کچھ دیر پہلے کر چکے ہیں۔ نیکیاں گناہوں سے کم رہی تو کتنا بڑا بے وقوف ہوگا وہ انسان۔ 14واں پوائنٹ، آیت 11 سے 18 تک، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کا سجدہ کرنا، اور شیطان ملعون کا تکبر کر کے انکار کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، گمراہ کرنے کے لیے آگے سے بھی آؤں گا، اس انسان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اس کے دائیں طرف سے بھی حملے کروں گا، اور بائیں طرف سے بھی اس کو گمراہ کروں گا، غرض ہر طرف سے ان کو گمراہ کروں گا، اور اے اللہ تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ شیطان نے چیلنج کیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر کے نکل جا، جو تیرا کہنا مانے گا، تیرے پیچھے چلے گا، تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، والعیاذ باللہ۔ لوگوں، شیطان کے چیلنج کو سمجھ کر توڑ دو، اور اللہ نے جو سزا دی اس سے بچ جاؤ۔ اور آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا گیا، ایک شرط کے ساتھ کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان نے دونوں کو قسمیں دے دے کر کے ورغلا کر کے کھلا دیا، اور جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا، اور دونوں برہنہ ہو گئے، اور
जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को छुपाने लगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, यानी ये बताने के बावजूद तुम उसके वसवसों का शिकार हो गए। आज हमारे सामने भी हर चीज़ खुली और वाज़ेह है, लेकिन फिर हम भी उसी तरीके से शैतान की पैरवी में लग जाते हैं और गौर नहीं करते। 15वां पॉइंट, फिर हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने तौबा की, जैसा कि पहले सिपारे आयत 37 में फरमाया, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि, अल्लाह ने वो कलिमात सिखाए जिससे तौबा की, जो कलिमात सूरह आराफ की। ये इस 23 नंबर आयत में काला, दोनों ने कहा, मियाँ बीवी ने, आदम और हवा ने, रब्बना ज़लमना, ए हमारे रब हमने जुल्म किया, अनफुसना, अपनी जानों पर, व इल्लम तग़फ़िर लना, और अगर तू हमें माफ़ नहीं फरमाएगा, व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, और हमारे ऊपर रहम नहीं करेगा, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये अल्फाज अल्लाह ने सिखाए, इनसे तौबा की, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई। लेकिन अहले बिदअत वो झूठी रवायत जो साबित ही नहीं है, वो मौजू रवायत पेश करके कि अर्श पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा, तो इसका वास्ता और वसीला दे करके तौबा की, तो अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली। ये झूठ है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और आपने फरमाया, जो बंदा जानबूझ करके ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब करे जो मैंने नहीं कही, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। वलयादु बिल्लाह, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। 16वां पॉइंट, आयत नंबर 26 में इंसानी इम्तियाज़ लिबास उतारा जो शर्मगाहों को डांपता है और खूबसूरती भी है, और बेहतरीन लिबास तकवा खौफ खुदा है। 17वां पॉइंट, आयत 32 में अल्लाह की दी हुई नेमतों, जीनत और आयश और खाने पीने की पाकीज़ा चीज़ें हराम नहीं और अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं। 18वां पॉइंट, अपनी रुसवाई का शैतान औलाद आदम से बदला लेने का सोचता रहता है। आयत 27 में फरमाया कि कहीं शैतान तुम्हें फितने में ना डाल दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया और उनके लिबास उतरवा दिए, ताकि उनको उनकी शर्मगाहें दिखाए। वो और उसका लश्कर तुमको वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। अल्लाह ने वजाहत कर दी कि शैतान तुम्हें उस तरह जन्नत से ना निकाल दे जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया, मगर ए मुसलमान फिर भी तू सोचता नहीं। आज ये वो हमें नंगा करना चाहता है, शैतान हमारा हया ख़त्म कर देना चाहता है। उसकी मिसाल देख लें, आज औरत के टखने नंगे हैं, जबकि उसको औरत का माना ही छुपी हुई चीज़ है, और औरत बेलिबास होकर के बाहर आती है, कपड़े पहनने के बावजूद भी वो नंगी और बरहना लगती है। मगर मर्द के ढके हुए ये टखने जिनको मना किया गया है, कबीरा गुनाह है, मगर औरत के टखने नंगे और मर्द के छुपे हुए हैं, ये वाज़े तौर पर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी है। नबी ने टखने नंगे रखने का हुक्म दिया, लेकिन मुसलमान नंगे नहीं करता, मगर अंग्रेज़ के तरीके पर टखने नंगे नहीं बल्कि घुटने नंगे करने के लिए भी तैयार हो जाता है, जो एक फैशन के तौर पर देखा जा सकता है। ए मुसलमान, तू गौर तो कर, तू किसका पैरोकार है? कभी सोचा, कभी गौर किया? नबी के हुक्म पर थोड़े सा कपड़ा ऊंचा करके टखने नंगे नहीं किए, और अंग्रेज़ के तरीके के मुताबिक तूने आधी टांग ही नंगी कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। 19वां पॉइंट, आयत नंबर 31 और 32 में मस्जिद में अच्छा और साफ सुथरा लिबास पहन करके जाना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनकी बदबू से इंसान को नफरत हो जाती है, तो फरिश्तों को कैसे नफरत नहीं होगी? और मस्जिदों में रखी हुई मैली और गंदी टोपियां कैसे जीनत बन सकती हैं? वो टोपियां जो तुम अपने ऑफिस में और अफीसर के सामने पहन करके जाना या किसी शादी में पहन करके जाना पसंद कभी नहीं करोगे, तो अल्लाह के सामने उन गंदी टोपियों को कैसे पहन करके पसंद करते हो खड़ा होना? अगर ये टोपी पहनना तुम्हारे नज़दीक वाजिब है, तो दाढ़ी तो इससे भी बड़ा वाजिब है। तो दाढ़ियाँ भी ला करके मस्जिद में रख दो कि एक क्लीन से बंदा आए मस्जिद में, वो मस्जिद की ये गंदी टोपी भी सर पे रखे और ये प्लास्टिक की दाढ़ी भी लगाए और नमाज पढ़ के फिर इस दाढ़ी को, टोपी को उतार करके फेंक के चला जाए। वलियाज़ुबिल्लाह, दाढ़ी पर उस तरह चलाया हुआ है और सर पर गंदी मैली प्लास्टिक की टोपी पहन करके बादशाहों के बादशाह के सामने ऐसी हाजिरी देते हुए, ए मुसलमान तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह हक समझने की तौफीक नसीब फरमाए। और फरमाया कि तुम खाओ पियो और फजूल खर्ची ना करो, इसराफ ना करो, खाने पीने को ज़ाया ना करो। आज मुसलमानों के खाने का बहुत बड़ा हिस्सा
جو کوڑے کرکٹ کی نظر ہو جاتا ہے، اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ 20واں پوائنٹ آیت 39 میں بتایا گیا کہ اہل جنت کے دل صاف کر کے، بغض اور حسد اور کینے سے پاک کر کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 21واں پوائنٹ آیت 54 سے 58 تک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی نعمتوں اور قدرتوں کا تذکرہ کیا، جیسے بلند والا آسمان، وسیع و عریض عرش، رات اور دن کا نظام، چمکتے سورج و چاند اور ستارے، ہوائیں اور بادل، زمین سے نکلنے والی نباتات وغیرہ کا ذکر کیا۔ 22واں پوائنٹ آیت 56 میں دعا کے آداب سکھائے گئے، عاجزی سے دعا اور چپکے چپکے سے، حد سے نہ بڑھنا، ملک میں خرابی پیدا نہ کرنا، فساد نہ کرنا اور خوف خدا سے دعائیں مانگنا اور پکی امید سے دعائیں مانگنا۔ 23واں پوائنٹ آیت نمبر 64 سے 72 تک 5 اقوام کا تذکرہ کیا جن پر عذاب آیا ان کے شرک کرنے کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ پہلی قوم نوح ہے کہ نوح علیہ السلام کو شرک سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا، 950 سال توحید کی دعوت دی، مگر جب انہوں نے نہ مانا تو پھر اللہ نے پانی کا عذاب دیا۔ دوسری قوم عاد ہے، یہ انسانی تاریخ کی سب سے مضبوط ترین قوم ہے اور ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے آ کر کے دعوت توحید دی، ان کو اپنی قوت پر بڑا ناز اور غرور تھا اس قوم کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ مسلمان تو بھی سوچ، تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، تو ان پر عذاب 8 دن اور 7 راتیں تیز ٹھنڈی بے قابو جو ہوا تھی اس کا عذاب آیا، تو پھر کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، والعیاذ باللہ۔ تیسری قوم سمود ہے، ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان سے انہوں نے اونٹنی کے نکلنے پھر بچے کی پیدائش غیر فطری طریقے سے ہونے کا مطالبہ کیا۔ جب ایسا ہوا جیسا مطالبہ کیا تو انہوں نے ماننے کے بجائے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر کے محل بناتے تھے۔ یہ سعودی عرب میں ایک علاقہ مدائن صالح جو عبرت کے لیے ایک مقام ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے زلزلے اور سخت چیخ، خوفناک آواز اور نہایت اونچی آواز چیخ کا عذاب بھیجا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ چوتھی قوم لوط کا انجام، وہ زنا سے بڑھ کر کے پیٹھ میں دخول کرنا، حد سے گزر جانا، یہ ان کا کام تھا۔ وہ بھی عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھروں کے عذاب سے دوچار کیا، پتھروں کی بارش کی اور ان کی بستی کو الٹا کر کے اوپر نیچے کر دیا، والعیاذ باللہ۔ پانچویں اور آخری قوم شعیب ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دیتے کم اور لیتے زیادہ تھے۔ یہ بدترین خیانت ہے، پیسے پورے اور چیز کم، یا گندی اور گلی سڑی ڈال دینا، جیسا کہ آج بہت سارے مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں۔ راستوں، چوکوں، چوراہوں میں بیٹھ کر کے لوگوں کو، راہگیروں کو لوٹنا اور شعیب علیہ السلام کو اور دین والے لوگوں پر ٹھٹھا اور مذاق کرنا، تو اللہ نے پھر ان پر عذاب بھیجا۔ پہلے بادل نے آ کر کے سایہ کیا، پھر شعلے اور چنگاڑیاں آئیں اور آگ کا عذاب نازل کیا، پھر آسمان سے سخت خوفناک نہایت اونچی چیخ آئی اور پھر زلزلہ آیا اور بے جان ہو کر کے پرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر کے اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، والعیاذ باللہ۔ ان قصوں میں حکمتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، اچھے اور برے کام کا انجام بتانا، تاکہ لوگ ان قصوں کو پڑھ کر کے عبرت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ رسالت کی دلیل کہ نبی تمہارا امی ہونے کے باوجود قوموں کے قصے بتا رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، نہ کہ نبی غیب جانتا ہے جیسا کہ اہل بدعت عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ یہ وحی الہی ہے۔ انسان کے لیے عبرت اور نصیحت پکڑنے کا مقام ہے، یہ سب قصے سن کر کے اور اپنی اصلاح کرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، غور کرنے، تدبر کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔